اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے، حصہ اول نماز کے ذریعے لیسن نمبر 8 پارٹ اے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن آپ امید ہے کہ ساتھ ساتھ ریوائز کر رہے ہوں گے، یہ بڑا ضروری ہے اس کی وجہ کہ لیسن نمبر 8 اس کے بعد 11 کے بعد آپ کا ایک مڈ کوئز آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ساتھ ساتھ تھوڑا سا ریوائز کر لیں تاکہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آپ میچ کر لیں سپیڈ کو۔ پچھلے اس بات سے کچھ سوال لے لیتے ہیں۔ ولی اللہ، اس کے ٹکڑے بنائیں، ٹکڑے کتنے ہیں؟ کون کون سے ہوں گے؟ ایک واو ہوگا اور للہ، اس کے کوئی ٹکڑے بنیں گے؟ کھولیں اگر اس کو، لام اور اللہ، وللہ، ٹھیک ہے؟ تو 3 ہو گئے، واو، لام اور اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو وللہ آج وعلیکم السلام، واو مینز اور، للہ میں لام لیے اور اللہ اللہ، وللہ اللہ اور اللہ کے لیے، ٹھیک ہو گیا؟ تو 3 اس کے ٹکڑے بن جائیں گے۔ نومکم، نوم، الصلاۃ خیر من النوم، نوم کا مطلب نیند، اور کم کہیں پڑا ہوا اشارہ، کون سا اشارہ ہے اس کا؟ اشارہ کریں، زبردست، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہاں سے تھا؟ ہو، ہم، کا، جی، یہ کم، ٹھیک ہے؟ نوما کم، آپ کی نیند، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ سب کی۔ وسبحان اللہ، واو مینز اور، سبحانہ پاک، اللہ اللہ، اور اللہ پاک ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ آج کا لیسن بڑا زبردست ہے۔ آج ہم کچھ نئے اشارے بھی سیکھیں گے گرامر کے اندر، تو گرامر پارٹ میں آپ دیکھیں گے، اور تشہد آج ہم اس کو پڑھیں گے، اور نکات تعلیم اور شوق میں بھی ایک زبردست بات آپ ڈیلی سیکھنے کو ملتی ہے۔ اور آج کے لیسن میں جسٹ 13 الفاظ ہیں نئے جو ہم سیکھیں گے، لیکن وہ قرآن مجید میں مور دین 1400 ٹائمز آئے ہوئے ہیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے 13، لیکن انڈائریکٹلی ہم قرآن مجید میں 1400 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ تو الحمدللہ اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنا آسان بنایا قرآن کو سیکھنا۔ تو آج کے لیسن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 27,500 سے زیادہ بیٹری آپ کی قرآن کی چارج ہو چکی ہوگی، اور ابھی آج ہم لیسن نمبر 8 پر ہیں، اور اس کورس میں ہم انشاءاللہ 40,000 سے زیادہ الفاظ کو سیکھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اس سفر کو یہاں پہ روکیں نہیں اور اس کو جاری رکھیں۔ اور یہ بھی جو بیٹری چارج ہوئی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں نا کئی دفعہ ہم سوئچ لگاتے ہیں، چارجر لگا دیتے ہیں، لیکن پیچھے سے بٹن آن کرنا بھول جاتے ہیں، تو چارجنگ ہو جاتی ہے؟ چارجنگ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے چارجر تو لگایا ہے، کلاس میں تو ہم آ رہے ہیں، لیکن اب اس کو آن بھی کرنا ہے، تھوڑی سی ایفرٹ بھی ساتھ ساتھ پٹ کریں گے تو پھر چارجنگ ہوتی رہے گی۔ اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک کلیہ بتایا ہے کہ آپ جتنا اچھا اس کو بار بار ریوائز کرتے رہیں گے، 1 گھنٹے بعد، 1 دن بعد تھوڑا سا دیکھ لیا اٹھا کے، پھر 1 ہفتے بعد تو ویسی کلاس آ جاتی ہے، اسی میں ریویژن ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کی ریویژن کا سلسلہ چلتا رہے تو بہت زبردست طریقے سے چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں۔ یہ 7 ہوم ورکس ہیں آپ کو ڈیلی بتائے جاتے ہیں، جس میں 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ اپنے کسی نہ کسی دوست کو ساتھ ملائیں، سوال جواب کے لیے مل کر کریں، اور نئی صورتوں کا ایک آیت بھی آپ نئی اگر یاد کریں گے تو کچھ نہ کچھ ذخیرہ جمع ہوتا جائے گا۔ اور آپ منتخب ہیں، اس کو مت بھولیں، اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس کو آپ نظر انداز مت کریں، اور ربی زدنی علم، اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں تشہد سے۔ اب یہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں تشد، تو تشد نہیں ہے، یہ تشہد ہے، ہے پہ پیش بھی ہے اور شد بھی ہے، شین کو ہے سے ملانا ہے، تشہد، اس طریقے سے یہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تشہد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تشہد ہے، ٹھیک ہے جی؟ تشہد پڑھیں گے اس کو۔ تو تشہد بیسیکلی اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں۔ یہ معراج پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، 7 آسمانوں کی سیر اللہ کے نبی کو کروائی گئی، تو جب اوپر ملاقات ہوئی تو یہ وہ والی ورڈنگ ہے، التحیات۔ آج ہم دیکھیں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو اب ہم آپس میں تو کہتے ہیں نا جی السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ جب ملاقات ہوتی ہے تو دیکھیں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو ہم کسی سے ملاقات کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر،
تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا، اب اللہ کو کیا السلام علیکم کرنا؟ تو یہ والی ورڈنگ اللہ کے نبی نے بولی تھی اللہ کو، تو یہ وہ ہم دیکھیں گے آج۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ بڑا آسان ہے، دیکھیں الف تا لگا ہوا ہے اینڈ پہ، تو الف تا لگا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ مؤنث ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کا مطلب ہے گول تا لگی ہوگی سنگولر میں، جس کی وجہ سے جب جمع بنایا تو الف تا لگ گیا، جیسے مؤمنہ سے مؤمنات، کافرہ سے کافرات، یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ الف تا سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک تو یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ آگے بھی دیکھیں، یہ للہ تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اللہ کے لیے۔ واو کا مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھیں اینڈ پہ الف تا لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جمع ہے۔ اور الصلاۃ، صلاح کی جمع ہے، صلاح کہتے ہیں نا نماز کو، ٹھیک ہے، اور بدنی عبادتوں کو بھی کہتے ہیں، دو مطلب ہوتے ہیں اس کے۔ تو صلاح سے صلوات، تو صلوات یہ وہاں سے بنا ہوا ہے، والصلوات، اور والطیبات، طیبہ اور طیبات، تو یہ بھی دیکھیں وہی ہے، الف تا لگا ہوا ہے اور یہ واو لگا ہوا ہے۔ تو یہ ورڈنگ آپ نے بولی التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو دیکھیں آدھے سے زیادہ مطلب ہمیں پہلے پتہ چل جاتے ہیں۔ تو یہ سنگولر ہے تحیہ سے، تحیہ سے نکلا تحیات، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سبھی قولی عبادتیں۔ تو قولی عبادتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ زبان سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، تلاوت ہے، ٹھیک ہے، کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھی نصیحت ہے، یعنی جتنی بھی زبان سے نکلنے والی عبادات ہیں وہ بات ہو رہی ہے کہ سبھی قولی باتیں۔ اب یہ سبھی کہاں سے آیا؟ سبھی کہاں سے آیا؟ ال سے، زبردست، الف لام لگا ہوا ہے۔ الف لام جب لگا ہو تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، کون کون سے؟ ایک ہوتا ہے خاص، خاص ہو جاتا ہے وہ، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹل کے معنی میں آ جاتا ہے۔ الحمدللہ میں سیکھا تھا ہم نے، تو یہ ٹوٹل کی معنی میں یہاں پہ مطلب ہے کہ ساری کی ساری قولی عبادتیں للہ، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، ظاہری سی بات ہے۔ اور اس کے بعد اب سبھی قولی باتوں میں بہت کچھ آ جاتا ہے، جیسے نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کہنا، نصیحت کہنا، یہ سارا کچھ ہے۔ الحمدللہ میں آپ یہ چیز سیکھ چکے ہیں، للہ، تو التحیات للہ کا مطلب بھی وہی ہو جائے گا جیسے الحمدللہ میں ہوا تھا، للہ، اللہ کے لیے، تو سبھی قولی باتیں اللہ کے لیے۔ آگے دیکھیں، صلاح سے صلوات، تو مطلب کہ سبھی بدنی باتیں، جیسے نماز ہی ہے تو اس میں ہم ایک فزیکل ایکٹیویٹی اس میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ گھر سے باہر نکلے یہاں تک آ گئے کلاس میں، تو یہ بھی آپ کا عبادت ہی کنسیڈر ہوگا، کیونکہ آپ ایک اچھا کام سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حج پہ لوگ جاتے ہیں، وہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، عمرے کے لیے گئے، تبلیغ کے لیے کہیں چلے گئے، دین کے کام کے لیے کہیں پہ چلے گئے، حلال روزی کمانے چلے گئے، وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، سبھی بدنی باتیں جتنی بھی ہیں، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح یہ نماز، روزہ، حج، یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آگے واو کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے، اور آگے طیبہ، طیبات، طیبہ مینز اور سبھی مالی عبادتیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم صدقہ کر دیا، زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ حالانکہ ویسے تو فرض ہے، کسی کی مدد کر دی، مالی طور پہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ طیبہ میں آ جاتی ہیں، جیسے زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ اب دیکھیں جتنی بھی طرح کی عبادات ہیں ساری کی ساری وہ اس ایک جملے میں بند کر دیں، التحیات والصلوات اور طیبات، تو ساری کی ساری ہی اس کے اندر آ گئیں، اور بیسیکلی یہ اللہ کی تعریف ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنی بھی عبادات ہو رہی ہیں، اے اللہ آپ کے لیے ہی، یہ اللہ کے نبی نے جا کے بات کی، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہمیں تصور اور احساس کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ساری کی ساری، جیسا کہ ابھی بات ہوئی، وہ ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، ریاکاری اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کا اجر ملے گا۔ تو ہمیں اجر اصل حاصل کرنے کے لیے اپنی نیت ٹھیک رکھنی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا صلہ میں اللہ سے ہی لوں گا، اور یہ صرف میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور شیطان ہے، ظاہر ہے وہ وسوسہ تھوڑا سا ڈالتا ہی ہے کہ جی یہ تھوڑی سی ریاکاری، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو اس کا بھی یہ حل ہے کہ اینڈ پہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں ایک دفعہ استغفار پڑھ لیں۔ جب آپ استغفار کر لیتے ہیں تو پھر وہ قبولیت کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ تو کمی بیشی جیسے ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو اس کا بھی مطلب یہ ہے، ابھی تھوڑا سا آگے چل کے یہ بھی آ جائے گی
اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری اعانت فرما، میری مدد فرما، جو میں عبادت کر رہا ہوں تیری اس میں مزید بہتری کے لیے وہ میری مدد فرما۔ آپ کا کوئی کوشچن؟ طیب کا معنی پاک بھی ہوتا ہے، بالکل ملٹیپل معنی ہے، جیسے صلاح ہے، صلاح کا مطلب نماز بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتا ہے، ملٹیپل میننگز ہے۔ تو اس یہاں پہ اس کا جو مطلب ہے طیب کا مطلب کہ پاک صاف، یعنی اس کے ملٹیپل میننگ ہے، اور یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ مالی عبادات، جیسے یہ صلاح کا مطلب نماز بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا جو میننگ چینج ہو جاتا ہے ود دا رسپیکٹ ٹو دا آیت، یا جو جملہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کے اکارڈنگ اس کے سینس چینج ہو جاتی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی سے کراتے ہیں، یعنی جادو ٹونا وغیرہ جو ہے، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز۔ اچھا، یہ والی آیت کا یہ جو حدیث ہے اس کا ریفرنس آپ کو بار بار دیا جائے گا آنے والے لیسنز کے اندر، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی، جب انہوں نے یہ والی حدیث سنی تو دیکھیں پہلی چیز کیا ذہن میں آتی ہے یہ سن کے؟ خواہش کہ یا اللہ ہمیں بھی ان 70,000 میں شامل کر دے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے جنت میں پہنچ جائے۔ تو یہی کام کیا حضرت عکاشہ نے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ سنا حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیں، ٹھیک ہے، اور کہ اے اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں سے کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو وہ بیٹھے، دیکھیں موقع سے فائدہ اٹھایا نا انہوں نے، تو موقع سے فائدہ اٹھایا اور فائدہ مل بھی گیا۔ اچھا، پھر ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، جب ساتھ والے انہوں نے سنا یہ بات، پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی یار اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیں، میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تم پہ سبقت لے گیا۔ مین ٹو سے کہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرنے لگیں تو اس میں ہمیں پہل کرنی چاہیے، ہمیں سوچتے نہیں رہنا چاہیے کر تو کوئی بھی لے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے کوئی، تو ہمیں اپنے آپ کو قبول کرانا چاہیے کہ یا اللہ کام تو تیرا ہو ہی جانا ہے، یا اللہ مجھے استعمال کر لے، میرے ذریعے ہو جائے۔ یہی تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ منتخب ہیں، کتنا بڑا ایریا ہے، اور ویسے سارا دن ماشاءاللہ ساری کلاسیں بھری ہوتی ہیں مختلف کلاسوں کے لیے، تو یہاں دیکھیں آپ 4 بیٹھے، ٹھیک ہے، 5واں اور 6ٹھے تو ہم اپنے ہی، تو آپ منتخب ہیں، یہی تو ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہی وہ بات ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جب بھی دین کے کام میں کوئی آپ کو اپرچونٹی ملے تو اس میں پہل کریں۔ تو جب آپ پہل کریں گے تو اللہ آپ کو قبول کر لے گا۔ دنیا کے کاموں میں ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھیں جو آگے ہوتا ہے وہ آگے ہو جاتا ہے، جو پیچھے بیٹھا رہتا ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح دنیا کے کاموں میں جیسے ہے، اسی طرح دین کے کاموں میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، سوچتے نہیں رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلدی دعا کر لینی چاہیے اور پہل کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا، کام تو ہو ہی جائے گا، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، کام تو ہو ہی جانا۔ تو ہر دعا کے ساتھ گزرتے زمانے کا احتساب ہو اور آئندہ کی پلاننگ بھی ہمیں کرنی ہے۔ تو اتحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا ہے، کون سی؟ قولی باتیں، بدنی باتیں اور مالی عبادتیں، ٹھیک ہے۔ تو تینوں کا احتساب بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ کیا یہ ساری بات جو ہم کر رہے ہیں کیا صرف خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے۔ اگر کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو استغفار بھی کریں اور اپنی جو نیت ہے اس کو چینج کریں، ٹھیک ہے جی۔ تینوں چیزوں کی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو اتحیات کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک سے زیادہ جواب ہے۔ تو تمام قولی باتیں میں بیسیکلی تو اس کا یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، اب تو یہ بات کے کیا معنی ہے؟ جی جی زبردست، تمام جو ہے خالص اعمال، تو یہ مین تو یہ ہے اشیاء، یعنی مال جس میں خرچ ہو۔ آگے چلتے ہیں، اب یہ آگے جواب آیا، یہ تو پچھلی جو بات تھی اتحیات والی، یہ تو اللہ کے نبی نے بولا نا، ٹھیک ہے، یہ اب معراج کا واقعہ چل رہا ہے پورا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بات تھی جو اللہ کے نبی نے کی اللہ کو، اب آگے سے اللہ کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی،
کیا جواب آیا زبردست، السلام سلامتی ہو، علیکا کیا اشارہ ہے، آپ پر، یہ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی سامنے ہے، تو اللہ کو سامنے، اللہ نے اپنے نبی کو سامنے جواب دی کہ اے اللہ کے نبی تم پہ سلامتی ہو، یہ جواب ملا۔ ایوہ النبی، ایوہا یہ ہم دیکھیں گے یا ایوہا یا خالی یا لکھا ہو، یا ایوہا لکھا ہو یا ایوہا لکھا ہو، ان تینوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اے، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، تو یہ تو السلام تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے، اللہ کا ٹیبل ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ الف لام کا مطلب تمام طرح کی سلامتی ہو، ناپسندیدہ چیزوں سے، باتوں سے محفوظ رہنا، اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے، تو یہ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اللہ کا ٹیبل آپ کر چکے ہیں، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا، ٹھیک ہو گیا، علیہا ایک انگلی سے، تو یہ دیکھیں یا ہو جائے، ایوہا ہو جائے یا ایوہا ہو جائے، یہ تین طرح سے قرآن مجید میں یوز ہوتا ہے، اور تینوں کا مطلب اے ہی ہے، کسی کو بلانے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو یا کسی کو بلانا ہو، اسی طرح یہاں پیچھے آیا ایوہا، اب یہاں یا نہیں استعمال ہوا، خالی ایوہا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، تینوں کا مطلب ہوتا ہے اے۔ نبیو، نبیو سے نبیون بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی دو طرح کی جمع ہوتی ہے، انبیاء بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فارمولے کے اکارڈنگ نہیں ہوتی۔ ورحمت اللہ و برکاتہ، ٹھیک ہے، ورحمہ وا مینس اور رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی اور اللہ کی رحمت ہو، وا برکاتہ اور برکتیں ہوں آپ پر، یعنی ورحمتہ بیسیکلی اشارہ تو ہے اس کی، تو کس کی، یعنی اللہ کی برکتیں ظاہر ہوں آپ پر، تو یہ ہمیں پتہ ہے، واو مینز اور رحمت، رحمت اللہ کی، رحمہ، اسی طرح برکہ سے برکات، جمع ہم پڑھ چکے ہیں، برکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی، یعنی ہو مینز یہ اللہ کی، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کو ہم تصور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اوپر کی تین عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ اس کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تین چیزوں کی دعا ہے، سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے تین چیزیں کہی تھی نا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ادھار نہیں رکھتے، دیکھیں اللہ نے تین طرح سے ہی جواب دیا۔ آپ نے کیا کہا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، تین طرح سے بات کی، تو اللہ نے بھی تین طرح سے جواب دیا، ٹھیک ہے، السلامتی ہو آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھا رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو، تین ہی جواب ملے، تو کیسے گفٹ ملے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے گفٹ ملے، نماز کا تحفہ معراج پہ ہی ملا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو سارا واقعہ پتہ ہے کہ پہلے 50 ملی اور پھر واپسی جا جا کے وہ 5 ہو گئیں، پھر 5ویں آخری جب تھی تو تب بھی انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں اب مجھے تحفہ واپس کرتے شرم آتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی کی کتنی بڑی قربانی ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ آپ کو کوئی تحفہ دے، امیجن کریں نا کہ آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ لے کے آ جائیں گھر، یعنی گھر سے تو نکل گئے نا، رستے میں تھے، رستے سے ہی واپس گئے نا، تو رستے میں آپ کو یاد آئے کہ نہیں یار مجھے یہ تحفہ واپس کر دینا چاہیے، تو اگلے بندے کو کیسا لگے گا، آپ اور آپ کو تحفہ واپس کرتے کیسا لگے گا، پہلے تو یہ بتائیں۔ تو امیجن کریں کہ یہ خود بذات خود ایک اتنی بڑی قربانی ہے، کس کے لیے، امت کے لیے، تو ان کی بڑی قربانی ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے کتنے پھیرے لگا لگا کے 5 کو 9 سے ضرب دیں تو 45 بنتا ہے، 50 ملی تھی نا، تو اس کا مطلب ہے 9 پھیرے لگائے، تو ہر پھیرے میں 5 واپس ہوئی ہیں، تو 45 اس طرح انہوں نے 9 پھیرے لگا کے واپس کروائی ہیں، اور آخری میں بھی میسج یہی تھا یہ بھی معاف کرا لو، نہیں پڑھنی تو آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، تو وہ واقعی ایسے ہی حساب ہے کہ ہم وہ 5 میں بھی کتنی کوتاہی ہے ہماری، تو اللہ کے نبی کی تو بہت بڑی قربانی ہے، یہ تحفہ تھا، تحفہ واپس، پھر آگے سے اللہ کا دیکھیں نا ظرف، اللہ تو پھر اللہ ہی ہے، تو اللہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے کہ میرا جو یہ نبی ہے یہ اپنی امت کے لیے کر رہا ہے، اور امت سے اس کو اتنا زیادہ پیار ہے، پیار تو بیسیکلی اللہ کے نبی کو نہیں اللہ کو پیار ہے، کیونکہ نبی کو بھی کس نے بھیجا ہے، اللہ نے، اللہ نہ بھیجتا تو ہم کیا کر لیتے، تو انڈائریکٹلی تو اللہ کو ہی پیار ہے، تو اللہ کو ہی پیار تھا، تو اللہ نے آگے سے دیکھیں اس سے بھی بڑھ کے جواب دیا کہ جاؤ 5 لے جاؤ، جو 5 بھی پڑھ لے گا اس کو 50 کا ہی اجر مل جائے گا، اجر 50 کا ہی ہے،
تو ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول، وہ جو ہیں آخری 2 آیات وہ بھی ادھر تحفہ ملی ہیں۔ باقی سارا قرآن تو وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ وہ 2 آیات ڈائریکٹ دی گئی ہیں، جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے درمیان میں، ڈائریکٹ دی گئی ہیں کہ یہ لو۔ اور اس کا آپ ترجمہ دیکھیں تو وہ ساری مغفرت کی دعا ہے۔ تو وہ جو فکر چل رہی تھی نا اللہ کے نبی کی اپنی امت کے لیے، وہ فکر کی پوری دعا گفٹ میں دے دی، جاؤ جا کے امت کو دے دو، یہ دعا پڑھ لیں۔ اور اس کو اگر ہم ترجمے میں دیکھیں تو اس میں سارا کلیہ بتا دیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو ہماری پریشانیاں مسائل ہیں ساری وہی تو دعا ہے کہ ہمارے پہ یہ والا بوجھ نہ ڈال، یہ نہ کر، وہ نہ کر، ہمیں معاف کر دے۔ تو ہم تو اس ہستی کی قربانیوں کو پہنچ ہی نہیں نہ سکتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ تو اس کو ہمیں تصور احساس سے اب جب ہم اتحیات پڑھیں تو اب ہمیں پتہ ہو کہ یہ پیچھے واقعہ ہے اور یہ اللہ کے نبی کی برڈنگ ہے، یہ اللہ کا جواب ہے، تو اتحیات پڑھنے کا مزہ بھی اور ہی ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ چیزیں پیچھے بیک گراؤنڈ پتہ ہونا زیادہ ضروری ہونا چاہیے۔ تو یہی سلامتی، رحمت اور برکتوں کا تحفہ ان کو واپسی پہ ملا۔ اور وہ آپ نے دیکھا کہ امت جو ہے اب اتنے عرصے بعد بھی ابھی ان کا نام قائم ہے اور قیامت تک ہی رہنا ہے، اور ان کے بعد نبی بھی کوئی نہیں آنا۔ تو یہی ہوتی ہے نا برکت۔ برکت اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی چیز کمی نہ ہو، کم از کم مینٹین رہے اور اس میں مزید بڑھتی رہے۔ تو یہی برکت اللہ کے نبی کو ملی اور ان کی امت کو بیسیکلی ملی۔ تو اللہ ہم تو کتنا ہی شکر ادا کریں، کم ہے۔ تو السلام علیکم ایھا النبی، تو آپس میں السلام علیکم کا بھی یہی مراد ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہو گئی۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام علیکم، سلام سلام ہو، علیکم آپ سب پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم خود ہی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز میں زیادتی ہوتے رہنا، بس کمی نہ ہو، ٹھیک ہے، مینٹین رہے، ہر بھلائی میں زیادتی ہو رہنا، بڑھتا رہے وہ۔ ہم دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت کر دے، یا اللہ میری زندگی میں برکت کر دے، تو مطلب اس کا یہ کہ وہ بڑھے، ٹھیک ہے، کام نہ ہو۔ تو تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں کی ہیں؟ جی زبردست، 3 ہیں۔ آگے پھر اللہ کے نبی بھی آگے، ابھی یہ بات چل رہی ہے۔ پہلے اتحیات، اللہ کے نبی نے بولا اتحیات للہ وصلوات و طیبات، آگے اب پھر اللہ کا جواب آیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا یہاں سے آگے، یہ بڑے مزے کی ڈسکشن ہے۔ السلام، اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ مجھ پہ نہ سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، السلام علینا ہو۔ علینا کدھر ہے؟ اشارہ، کیا مطلب؟ ہمارے پہ، کس پہ؟ امت کے لیے۔ اللہ کو تو رحمت نہیں چاہیے نا، بندے کو چاہیے یا نیچے امت کو چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے سلامتی تو چلو ٹھیک ہے یہ، ہمیں بھی اندر میری امت کو بھی شامل کر لیں۔ دیکھیں وہاں بھی ہمیں نہیں بھولا، وہاں بھی انہوں نے ہمیں نہیں بھولا، ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پہ، ہم تو بعد میں آئے، ہمارا تو ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب کے لیے انہوں نے دعا کی السلام علینا، ہم پر ساروں پہ سلامتی ہو، وعلی، اور پر ہو، کس پہ پر ہو جی؟ عباد اللہ یعنی اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں پر۔ کون سے بندے؟ الصالحین، جو نیک ہیں، صالحہ، صالحات، صالحون، صالحون، صالحین یا صالحان، صالحین جمع ہم نے بنائی ہوئی ہے، تو یہ وہ والی صالحین ہے جو نیک ہوں۔ تو یہ جواب چل رہا ہے کہ دیکھیں کتنا زبردست جواب، کہ سلامتی ہو ہم پر اور ان پر جو اللہ کے بندے ہیں، کون سے؟ جو نیک ہیں۔ تو جو تھوڑا بھی نیکی کی کوشش کرے گا وہ بھی اس معراج والی ڈسکشن میں آ گیا ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اب سمجھ آئی کیسے معراج ہے؟ کیونکہ ہم اس میں شامل ہیں، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس ٹائم، تو لیکن ہمیں شامل کر لیا گیا اس ساری ڈسکشن کے اندر۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح معراج ہے، ہر قسم کی سلامتی ہو۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں، علینا ہم پر، یہ ٹیبل اللہ کا ہم کر چکے ہیں، وعلی ہمیں پتہ ہے، عباد اللہ، جیسے عبداللہ ہم نام بھی رکھتے ہیں، عبداللہ اللہ کا بندہ، غلام یعنی عباد اللہ، اللہ کا بندہ کون سا؟ صالحین، صالحون بھی بنتا ہے، صالحین بھی بنتا ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔
تو اس کو تصور اور احساس کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ کا انعام کن پہ ہے، یہ ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں الحمدللہ میں، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پہ، تو ہمیں اس دعا میں شامل کر لیا گیا، صالحین میں، ٹھیک ہے۔ صدیقین بھی بنایا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، صدیق ذرا سپرلیٹو ڈگری ہے، ٹھیک ہے، مومن کی، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی کو کہا جاتا تھا نا تو آپ صادق ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں۔ شہداء یہ بھی بڑی اوپر کی ڈگری ہے، شہید والی۔ انبیاء تو ویسے ہی انبیاء ہیں، جو سب سے لوور ڈگری ہے نا وہ صالحین ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی وہی چوز کی جو امت کو دیکھتے ہوئے کہ چلو یہ اس میں تو شامل ہو ہی جائیں گے اگر اوپر والوں میں نہ بھی ہوئے تو بڑی چن چن کے باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہاں پہلے نبی پر سلام ہے، پھر ہم اور صالحین پر سلام کیا گیا ہے، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا ہے جو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے تو کیسے نہیں قبول ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، تو ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، ہوگا، ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان کریں، ٹھیک ہے۔ تو دعا میں علینا بیچ میں ہے، جب اگلا پچھلا قبول ہو، وہ سینڈوچ کھایا نا آپ نے کبھی، تو سینڈوچ میں یہی ہوتا ہے، یا برگر، درمیان میں ہوتا ہے مٹیریل اور سائڈوں پہ ایک جیسی چیز ہوتی ہے، تو سائڈوں پہ اور چیزیں ہیں اور درمیان میں ہم ہیں، علینا۔ تو جب سائڈوں والی چیز قبول ہی قبول ہے تو ظاہر ہے درمیان والی بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، تو ہم اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو لازمی ہمارے حق میں قبول کریں گے انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اسی کو ملے گی جو عمل اس کے کرے گا، عمل بڑا ضروری ہے۔ تو جیسا کہ صالحین نے کیا، کہ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس ہیں، پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ روزانہ کروڑوں لوگ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور وہ سارے یہ پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں سارے ہی پڑھتے ہیں، تو کتنے لوگ روز یہ دعا کر رہے ہیں، اور ہر دعا میں ہم بھی شامل ہیں، اور اللہ کے نبی سے وہ دعا شروع ہوئی ہے معراج سے۔ تو اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں شامل فرما لیجئے تاکہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں، آمین۔ تو صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا ہمیں پلان بنانا چاہیے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، نماز کا پورشن، اذان کا پورشن میرے خیال ابھی نہیں آیا، نہیں پڑھا ہم نے، کر لیا پڑھ لیا، تو یہ وہی ہے، اذان میں آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ ہم کر چکے ہیں۔ اشہدو مطلب میں گواہی دیتا ہوں، جیسے اعوذ تھا، اسی طرح اشہدو یعنی میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، لا مینز نہیں، الہ کہتے ہیں معبود کو، الا سوائے، اللہ اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ان مطلب کہ، اور لا جو ہے کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ماں کے 3 مطلب ہوتے ہیں، ایک درمیان میں آ جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے جو، اور شروع میں آ جائے تو کیا بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، تو وہ جملہ پڑھ کے سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ ایک لم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ، یعنی پاسٹ میں کوئی بات ہوئی ہو تو اس کو ہم نے نگیٹ کرنا ہو، جیسے لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں، لن یعنی ول ناٹ، یعنی فیوچر کو ہم نے نگیٹ کرنا ہو، جیسے وہ 4 سپارہ ہے میرے خیال، لن تنالو، تو وہاں پہ بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیوچر کی نگیشن کے لیے، یہ پاسٹ کی نگیشن کے لیے، اور ما اور لا کو ہم مزید انشاءاللہ دیکھیں گے جب ہم فیل سٹارٹ کریں گے، اس میں آپ کو ما اور لا کا فرق بھی پتہ چل جائے گا۔ تو الہ، آلہتون اس کی جمع ہوتی ہے الہ کا، تو الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو تصور احساس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے بڑا امپورٹنٹ، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، یہ سچا واقعہ ہے کہ ایمرجنسی ڈاکٹر جو ہے بھی عرب ممالک کا، ٹھیک ہے، ہم تو اجمی ہیں نا، وہ تو عربی ہیں، تو اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اس میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھتے جو ہے وہ بہت ہوتے دیکھا ہے پوری سروس میں۔ تو یہ اندازہ لگائیں، تو ایک بوڑھا آدمی جو موت کے قریب تھا کہ ڈاکٹر نے اس سے بیٹے سے کہا، باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کا کہا، بیٹا نے بار بار پڑھا مگر باپ سے پڑھا نہیں گیا، بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے، تو باپ جو عربی تھا عربی میں جواب دیا کہ بیٹا پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن آ نہیں رہا۔ تو اب یہ دیکھیں کوئی اتنے مشکل کلمات تو نہیں ہیں، تو یہاں سے کہنے کی مراد یہ ہے یہ رٹے سے نہیں ہونا، آتا تو ساروں کو ہے، تو ساری عمر جیسے اعمال ہوں گے نا، اینڈ پہ وہی چیز نکلتی ہے، تو ہمیں ساری عمر کی کوشش کرنی ہے، ختم تو ویسے بھی ہو جانی ہے، دیکھیں ہم کریں چاہے نہ کریں، مرنا تو پھر بھی ہے، یا تو ہم کہیں نا کہ جی اب ہم مرضی کریں گے اپنی، مریں گے نہیں، ایسے تو ہو نہیں سکتا، مرنا پھر بھی ہے،
تو کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اینڈ میں وہی چیز ہوگی جیسی ہماری خواہش ہوگی، ورنہ وہ چیز نہیں ہوتی، پھر وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ دو سچے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی ڈیفینیٹلی، پتہ نہیں کون سی ہوگی۔ یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے کہ اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے، موت سے پہلے یہ پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ اور جس کا آخری اور پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ توفیق انہی کو ملتی ہے جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ یہ ہمیں دعا، احتساب اور پلان کرنا چاہیے، کہ ہمیں ساری پلاننگ بنانی چاہیے کہ اللہ کی جتنی بھی احکامات ہیں ان کو پورے طریقے سے ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ وامز اور اشہد ہم پڑھ چکے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، ان پڑھ چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ ہو دونوں کے اینڈ پہ ہو لگا ہوا، تو یہ تو ہم وہی والا پڑھا ہوا نا، ہو ہم کا یی کم نا ہا، تو یہ وہی والا ہو ہے۔ اس کے کس کے بندے؟ پیچھے اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، لا الہ الا اللہ، وہی اللہ کی بات ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی بہت بڑا میسیج ہے ہمارے لیے۔ تو جتنے وہ شرک کے جو ہے نا پیمانے، وہ سارے اسی میں ختم ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ یہاں ہم روز خود گواہی دیتے ہیں کہ میں اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ عبداللہ، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے اللہ کا غلام۔ تو غلام انگلش میں بھی آپ جب پروفٹ کو لکھیں گے نا تو وہ اس کا مطلب آئے گا سرونٹ آف اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا گورنمنٹ سرونٹ، گورنمنٹ کے غلام ہیں ہم، تو یہ عبدہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں مینز۔ تو یہاں پہ کیٹیگرائز کر دی گیا، اور بندے بھی ہیں اور کیا ہیں، اور رسول بھی ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ ہم کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ یہاں پہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان سے پیچھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت نے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے نا اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم نے یہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے نبیوں کو اللہ کے برابر جا کے نہیں کھڑا کر دینا۔ نو ڈاؤٹ ان کا بہت زیادہ مقام ہے، لیکن اپنی کیٹیگری میں، اپنی کلاسیفیکیشن میں، کس میں؟ بندوں میں سب سے زیادہ وہ افضل ہیں اور رسول بھی ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے برابر انہیں کھڑا کر دیں یا اللہ سے بھی نعوذ باللہ آگے لے جائیں۔ جی خالق اور مخلوق میں فرق، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ خالق ہے، نیچے ساری مخلوق ہے، تو اللہ ہی تھا اور اینڈ میں اللہ ہی رہ جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر تو دوبارہ پیدا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کرے گا، اور پھر وہ قیامت کا سماع جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم روز کہہ کے آتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن پھر ہم آ کے مختلف چیزوں کے اندر جو انوالو ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر لا کے نہیں کھڑا کر دینا۔ تو انہوں نے بیٹے بنا دیے، ٹھیک ہے، فرشتوں کو انہوں نے جا کے بیٹیاں بنا دیا کہ یہ جی اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ بڑی سخت آیت ہے سورہ مریم کے اندر کہ اے اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، اللہ نے کہا کہ اگر تم بھی یہ حرکت کرو گے تو ہم تمہیں ڈبل عذاب دیں گے، کیونکہ تم اللہ کے نبی ہو۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اگر آپ شروع کی آیات دیکھیں تو اس میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم خاص ہو کیونکہ تم امہات المومنین ہو، اگر تمہارے میں سے کوئی حرکت کرے گا تو تمہیں ڈبل عذاب ہوگا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ، وہ ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں بالکل بھی جو ہے وہ پردے والی بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کھل کے بات کرتے ہیں، یہ ہے اور یہ ایسے ہی ہے۔ وہ دیکھیں نا اللہ کے نبی نے وہ جو تیوری چڑھائی، فوراً آیت نازل نہیں ہوگی کہ جو تم سے سیکھنے آیا اس کو تم دیکھ نہیں رہے اور تم نے تیوری چڑھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ جب آپ کو ترجمہ پتہ چل جائے گا نا اور آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ QC1 کے بعد، آپ کا بالکل ہی چینج ہو چکا ہوگا۔ تو جب آپ کو ترجمہ سمجھ آئے گا تو آپ کو اللہ کا مزاج بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ اس وقت ٹون کیا ہے۔ جیسے وہ والدین کئی دفعہ وہ سخت موڈ میں ہونا تو بچے باہر سے انٹر ہونا تو وہ جو گھر پہلے سے موجود ہوتا ہے وہ باقیوں کو اشارہ کر دیتا ہے، اوئے ابا جی غصے چ نے ذرا سارے دھیان نال بیٹھنا، وہ سارے الرٹ ہو جاتے ہیں، بھئی آج ذرا ماحول گرم ہے۔ تو آپ کو ماحول کا قرآن کو جب سمجھ آئے گی تو پتہ چلے گا نا اس پیج کے اوپر کیا ماحول چل رہا ہے، اس پہ کیا ماحول چل رہا ہے۔ تو اللہ کا زیادہ تر جو ماحول ہے وہ اسی طرح ہے، یہ اونچ نیچ میں ہے۔ تو کبھی بہت زیادہ سختی ہے پھر بعد میں نرمی ہے، پھر بہت زیادہ سختی ہے پھر نرمی بھی ہے۔
تو دونوں چیزیں اللہ نے بتائی ہیں قرآن کے اندر، تو یہاں یہ ہر چیز کلیئر ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، واشہدو یہ ہمیں پتہ ہے، ان ہم پڑھ چکے ہیں، ان اور انا یہ ہم نے اذان میں دیکھا تھا، دونوں کا مطلب کہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ چار طرح کے ان ہم پڑھ چکے ہیں، ان دونوں کا مطلب کہ ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ سے یاد رکھنا ہے، اس کو ان اللہ مع الصابرین سے یاد رکھنا ہے، تو ہمیں یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ ایک کا مطلب بے شک ہوتا ہے، اس کا انشاءاللہ، ان اور ان اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد، دونوں میں ان آیا ہے، تو یہ ان دونوں کا مطلب کہ، ٹھیک ہے جی۔ تو عبدہ اس کے بندے، اور عبداللہ اللہ کا بندہ، وہیں سے ہم یاد رکھتے ہیں۔ رسولہ اس کے رسول، رسول کی جمع ہوتی ہے رسل، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو تصور احساس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اذان کے سبق میں ہم اس کی تشریح گزر چکی ہے، اور وہی یہاں پہ بات ہے کہ ان کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے بندوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ہم انہیں اللہ کے برابر نہیں کنسیڈر کر سکتے، ٹھیک ہے، اور نہ اس سے آگے تو خیر بالکل ہی نہیں لے کے جا سکتے نا۔ تو ہمیں اللہ کو فالو کرنا ہے، اور یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اللہ نے کہا نہیں کہ ہم میں تم میں سے تمہارے اندر سے ہی ہم نے نبی جو ہیں وہ منتخب کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے میں سے ہی تھے وہ پہلے۔ تو وَكَذَلِكَ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ راہ والی امت بنا کر بھیجا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ اب ہمیں امت کو بیچ راہ والا مطلب کہ ہمیں وہ کام سونپ دیا نا اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد اب نیا نبی تو آئے گا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن نبیوں والا کام ختم نہیں ہوا، یعنی ہم درمیان میں ہیں، نہ ہم نبی ہیں لیکن ہم نے وہ کام جاری رکھنا ہے، ٹھیک۔ تو ہمیں جو اجر ملے گا وہ نبیوں کے ساتھ ملے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو کرسیاں لائی جائیں گی، کرسیوں پہ نا نام لکھے ہوں گے پہلے سے، بھائی اس میں فلانے نے بیٹھنا ہے، اس میں فلانے نے بیٹھنا ہے، اس پہ فلانے نے بیٹھنا ہے، تو وہ نبیوں کی کرسیاں ہوں گی۔ کچھ کرسیاں ہوں گی جو خالی ہوں گی، ان پہ نام نہیں لکھے ہوں گی کرسیاں نبیوں والی، تو وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے بھی اس پہ کس نے بیٹھنا ہے، تو وہ کہا جائے گا کہ ان پہ انہوں نے بیٹھنا ہے جنہوں نے نبیوں والے کام کیے ہیں۔ تو نبیوں والے کام تو یہ آخری امت کو ہی ملے ہیں، پہلے والی امتوں کو تو ملے ہی نہیں۔ وہ ہماری امت کو ہی تو یہ فضیلت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آپ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ پچھلے امتوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا، ایک نبی کے ہی صرف ذمے ہوتا تھا، اسی نے کرنا ہوتا تھا، امت کے ذمے نہیں تھا، ایک نبی جاتا تھا دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ اب نبیوں والا کیونکہ سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ اب امت کے ذمے ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، رسولہ میں اس میں کتنے الفاظ ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں، 3 ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں عظیم ذمہ داری دی گئی ہے، کون سی؟ دعوت دینے کی، ٹھیک ہے، یہ جو دین کا کام ہم نے اس کو پھیلاتے رہنا ہے۔ تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یاد دلاتا ہے، کیا یاد دلاتا ہے جی؟ اشہدو کہ میں گواہی دیتا ہوں، ہم نے یہ گواہی دی ہے اس چیز کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبدہ میں کیا تعلیم ہے؟ تو کیا تعلیم ہے اس میں؟ زبردست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اس میں مزید تشریحاں نکالتے رہنا کہ جی یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، وہ سب اہم کی باتیں ہیں۔ ہم خود قرآن میں جو ہے وہ ہر چیز واضح ہے، ترجمہ ہر چیز بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں غیر مسلم ہے نا جو، ان کے پاس کون سے علماء جا رہے ہیں، وہ انگلش والا ٹرانسلیشن لیتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن تو بذات خود ہدایت کی کتاب ہے، اس کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بذات خود ایک ٹیچر ہے، زندہ کتاب ہے۔ ابھی آج یہ ہم اکیڈمی میں ہی بیٹھے ہیں، پیپرز ہو رہے ہیں، کیا 2 سال پرانی کتاب ہم اپنے بچوں کو لے کے دیتے ہیں کہ چلو یہ ہمسایوں کے پاس پڑھی تھی تم اسی سے پڑھ لو؟ ہم کہتے ہیں نہیں یار، یہ تو پرانا ایڈیشن ہے، تو یہ قرآن تو 1400-1500 سال پرانا ہے، لیکن آج بھی وہی ہے، یہ بذات خود معجزہ ہے، تو اس میں تو کوئی چینجنگ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا پارٹ A کمپلیٹ ہوا جی۔